الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله۔ کردار میں اخلاص کی پہچان مشاہد، گفتار میں سچائی کی برہان مشاہد، حق بات میں برتی نہ کبھی کوئی رعایت، بے باک تھے اس راہ میں ہر آن مشاہد، رخصت پہ نہیں صبر و عزیمت پہ عمل تھا، سچائی کی کہانی چٹان مشاہد۔ محترم ناظرین، آج کی تاریخ یعنی 2 شوال المکرم باسی عید بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت، جانشین مظہر اعلیٰ حضرت، وارث علوم حضور شیر شیخ سنت، رئیس الاتقیاء، تاج الاصفیاء، مظہر شیر رضا، پیکر صدق و صفا، وقار سنیت، مخزن علم و حکمت، پیکر زہد و تقوی، حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے جوار رحمت میں جا پہنچے۔ کون مشاہد ملت؟ وہ مشاہد ملت جو اکابر کے پیارے اور اصاغر کے سہارے تھے، اہل سنت کی آبرو تھے، مسلک اہل سنت و جماعت کے ترجمان تھے، ملت کے محافظ اور نگہبان تھے، جو سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے سچے غلام تھے، وفادار سیدنا غوث اعظم تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے مسلک کے سچے علمبردار تھے، جو حضور حافظ ملت کی آنکھوں کے تارے تھے۔ کون مشاہد ملت؟ وہ مشاہد ملت جو شان سنیت تھے، جو جان سنیت تھے، وہ مشاہد ملت جو الحمدللہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے فضل و کرم سے علم کے سلطان تھے، وہ مشاہد ملت جو حق کی ایک پہچان تھے، وہ مشاہد ملت جو الحمدللہ دین نبی کریم کے واسطے ایک قیمتی سامان تھے، وہ مشاہد ملت جنہیں حضور حافظ ملت نے تحریری مبارکباد پیش کی تھی جب آپ نے سلطان پور کے مناظرے کی مفصل روداد اور شاندار فتح مبین کو سنا تھا تو آپ کو اپنے دلی دعاؤں سے نوازا تھا اور قدمی مبارکبادی پیش کی تھی۔ وہ مشاہد ملت جن سے حضور مجاہد ملت بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور شکرولی ضلع گونڈہ یوپی کے مناظرے کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک شیر شیخ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس وقت تک اگر کہیں مناظر کی ضرورت پڑتی تھی تو بحیثیت مناظر خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور شیر شیخ سنت کو پیش کیا جاتا تھا۔ آج اس زمانے میں گرچہ وہ ہمارے درمیان نہ رہے مگر ان کا بیٹا، ان کا جانشین مولانا مشاہد رضا خان موجود ہیں۔ آج کے اس مناظرے کے بھی مناظر وہی ہوں گے۔ اللہ اکبر! جو اکابرین کے معتمد ہوئے تھے، ایسی عظیم ہستی تھی حضور مشاہد ملت کی۔ آپ ایک سچے داعی اسلام تھے، ایک داعی اسلام کو دعوت حق کے تعلق سے جو دشواریاں پیش آتی ہیں اس سے آپ کو نبرد آزما بھی ہونا پڑا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور رسول اکرم کے تئیں جن کے دلوں میں نفرتوں کی گرد تہ بتہ جم چکی تھی اسے کھرچ کر پھینکنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بحث و مباحثہ بھی کرنے پڑے، میدان مناظرہ بھی آراستہ کیا گیا، مگر حق و صداقت کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ باطل کا پنجہ مروڑنے کے لیے آپ نے تمام چیلنجز کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بھاری بھرکم آواز تھی ہی، میدان مناظرہ میں شیر کی طرح دہاڑتے تھے۔ بلا شبہ مناظر اعظم ہند کے سچے جانشین تھے، دنیائے مناظرہ کے مرد میدان تھے۔ مناظروں میں آپ کی شرکت کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ اپنے موقف کی تائید میں قرآن و احادیث سے بیشتر دلائل پیش کرتے۔ سلطان پور مناظرے میں کامیابی پر آپ کے استاذ محترم حضور حافظ ملت علیہ رحمٰن مبارکبادی کا
آپ کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: محب محترم صاحب الفضل والعز والحشم، زیدت مکارمکم، عدیہ وافرا و سلام مسنون۔ محبت نامہ پہنچا، خیریت سے خوشی ہوئی۔ سلطان پور کے مناظرے کی مفصل روداد مجھے عزیزی مولوی محمد حنیف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی تھی۔ اپنے خط میں تو انہوں نے اجمالی طور پر آپ کے فتح و ظفر کا نقشہ پیش کیا تھا۔ اب وہ مکان آئے ہیں، ان سے تفصیلی حالات معلوم ہو کر بے اندازہ خوشی ہوئی۔ یہ شاندار فتح مبین، مبارکباد۔ آپ حضرت شیر بے شیر سنت علیہ رحمہ کے فرزند سعید و خلف الرشید ہیں، حضرت موصوف کی صحیح جانشین ہیں، جو دینی خدمات حضرت سے وابستہ تھیں، آپ سے متوقع ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہر منزل پر، ہر میدان میں کامیاب فائز المرام رہیں گے۔ فتح و ظفر کا صحرا آپ ہی کے سر پر رہے گا۔ آمین بجاہ حبیب المرسلین۔ حضرت شیر بے شیر سنت قبلہ قدسہ سرہ العزیز کے مبارک عرس میں حاضری اپنی سعادت ہی قلبی تمنا ہے، لیکن پھر حضور پر نور اعلیٰ حضرت قبلہ کے عرس شریف میں غیر حاضری بڑی بدنصیبی ہے، اور مبارک پوری مصروفیت طویل غیر حاضری کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے مجبوری ہے۔ الی آخرہ والدہ ماجدہ سے سلام مسنون۔ سب بھائی بہنوں اور احباب کو سلام و دعا و سلام۔ عبدالعزیز عفی عنہ، 2 محرم الحرام سن 1381 ہجری۔